الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ورفيقنا وأنيسنا ونفيسنا ونسيمنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وكاظمنا وزيننا ودليلنا وقرآننا وفرقاننا ومصحفنا وقبلتنا وخليلنا وداودنا ويوسفنا ومقصودنا ومطلوبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيجنبها الأتقى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين عن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر رضي الله عنه
ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رواه البخاري. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ وكان تبع النبي وخدمه وصحبه ان ابا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه رواه البخاري. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام بحضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار دو جہاں شفیع مجرمان دستگیر جہاں غم گسار زمان حضور جانے جانا جانے ایمان جانے جانا جانے ایمان جانے جانا جانے ایمان کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ آب و گلے انبیاء جان و دل اصفیاء امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدس پر آپ جی کی اہل بیت پر آپ جی کے اصحاب پر اور آپ جی سے عقیدت کرنے والوں پر اللہ جل جلالہ وعز اسمہ واتم برہانہ وجل ذکرہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. سادات کرام دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ معزز و محتشم گرامی قدر سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں جانشین مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ محبوب خدا ساکن مزار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ رفیق نبوت و ہجرت سالار صحابہ پہلا خلیفہ سیاسی بھی روحانی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ اور ہم مل کر حاضری پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام عاشقان سیدی اعلی حضرت فاضل بریلی اور محدث ہند امام محمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا حضور گل ہوئی ہوندی جڑی ایک جملے چ ہو جائے، ایک جملے چ تسی صدیق اکبر دی شان لکھو. آپ نے فرمایا زمزمہ رضا حاضر ہے. زمزمہ رضا
العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں آپ نے صفحے کے اوپر جملے لکھے دو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نکھر کر سامنے۔ جملہ سنیے، فرماتے ہیں پوری کائنات میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مرید پیر کوئی نہیں۔ پوری کائنات میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مرشد کوئی نہیں، اور صدیق اکبر جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ بس توجہ، پوری کائنات میں ان جیسا پیشوا کوئی نہیں، اور صدیق اکبر جیسا مقتدی کوئی نہیں۔ بات ہی ختم ہو۔ یہ جان بوجھ کر میں نے شروع میں اعلیٰ حضرت کو رکھا تاکہ بعد والا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے۔ باقی رہ گئی بات قرآن کی، تو قرآن تو پھر رب کا کلام ہے، اس کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں۔ 1,24,000 صحابہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ کیا ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں شک والی چیز کو بھی چھوڑ دے۔ شک آ گیا نا کہ جس بندے نے یہ کھانا بنایا ہے اس نے وضو نہیں کیا تھا، چھوڑ دے، نہیں کھاؤں گا۔ فیملی روٹتی ہے تو روٹ جائے، سب ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائے، میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے بغیر وضو کے بنایا، نہیں کھاؤں گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ ایک تو ہے نا حرام چیز کو چھوڑ دینا، تقویٰ یہ ہے حلال کو بھی دھیان سے کھانا۔ تو ہر صحابی نبی متقی ہے، اور ان کے تقوی کی اور ان کی طہارت کی مثالیں قرآن بیان کرتا ہے۔ لیکن فرمایا ابو بکر صرف متقی نہیں ہے، یہ اتقا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، 3 اسپارہ ہے، واللیل، سورۃ واللیل۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدیق اکبر اتقا ہے۔ کیا ہے جی؟ انی عربی آنی چاہیے تھی نا۔ اتقا کیا ہے؟ متقی تو وہ ہے جو حلال کو بھی دھیان سے کھائے نا جی، اور اتقا کون ہے؟ قرآن کی روشنی، قرآن کی ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے۔ اتقا سپرلیٹو ڈگری ہے، متقیوں کا سردار، متقین کا سردار۔ سب متقی ہیں، لیکن فرمایا اتقا انہوں کہندے جدے ورگا متقی مانے جنے ہی نہ ہو۔ بس توجہ، ایک آیت قرآن مجید سے کافی ہے، بہت سی آیات اور بھی ہیں۔ ایک حدیث پاک ترمذی شریف سے فرمایا قوم یا ابا بکر، ابو بکر کھڑے ہو جائیے، بارگاہ رسالت ہے، جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جائیے۔ جی لبیک یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میرے صحابہ دیکھو ان کو، غور سے دیکھو۔ عرض کی حضور کیا دکھانا چاہتے ہیں، حکمت کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ بس فی الجنہ، ہم کہیں گے ابو بکر اور آپ نے کہنا فی الجنہ۔ یہ میں کسی ادیب کا اور کسی فصیح کا میں جملہ نہیں پیش کر رہا، یہ جملہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، اور وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے۔ ابو بکر، ہاں آپ کی آواز ایران تک جانی چاہیے۔ ابو بکر، ابو بکر، نہیں انی ٹلی آواز نال کی بننا ہے جی۔ میں زندگی کی ہر تقریر آخری سمجھ کر کرتا ہوں جی، مجھے پتا ہے میں جس طرح نکلتا ہوں آتا جاتا ہوں نا جی، تو کوئی بات نہیں، قسمت والا خون ہوگا جس کو صدیق قبول کریں گے۔ ابو بکر، ہاں ساری دنیا کے کتے سن لے، تم چاند کی طرف تھوکتے ہو، جس چاند کی روشنی میں چلتے ہو اس چاند کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے۔
کوئی ابو بکر پاک کے خلاف کراچی میں بول رہا ہے 4 دن پہلے، بکواس کرتا ہے، کوئی پنڈی میں بول رہا ہے، کوئی کہیں اور بول رہا ہے، سن لو، تم جو مرضی کرو، تم میرے ابو بکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ جہاں مصطفیٰ نے ابو بکر کو لٹایا ہے اور سنایا ہے اور سلایا ہے اور آرام کر رہے ہیں، وہاں تمہاری مغلظات پہنچتی نہیں، وہاں صرف عاشقوں کا درود و سلام پہنچتا ہے۔ ابو بکرین، ابو بکرین، ابو بکرین، ابو بکر جنتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ ابو بکر کیا ہے بھائی؟ پھر تم سمجھانا پہندا ہے یار۔ ابو بکر کیا ہے؟ اپنے منڈے نو کی تسی دوزخ ہی جانے؟ آواز کٹو سارے جڑے اتھے پڑھ دے ہو۔ ابو بکر، غیرت بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے حضور۔ گیدڑ 100 سال جی لے، شیر ایک دن جی۔ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، مت کوئی سمجھے کہ صدیق کے خلاف بھونکے گا تو کوئی بولے گا نہیں، ابھی صدیق کے نوکر زندہ ہے۔ ساری دنیا چپ ہو جائے، مصلحت کا شکار ہو جائے، لوک اینڈ ڈو کی چک کے اندر سڑ دمن کے، سب سے پہلے فقیر حاضر ہے۔ ادھر رکھو گولی پھر بھی کہیں گے ابو بکر، ابو بکر۔ مولا علی دا نوکر بول رہا ہے ابو بکر، ابو بکر۔ کون ہے ابو بکر؟ کوئی پوچھے ہو از ابو بکر؟ ابو بکر کون ہے؟ نہیں، یہ بات ایک ہو گئی۔ دوسری بات، ایک دلیل قرآن سے دی ہے، ایک دلیل حدیث سے دی ہے، اب ایک دلیل صحابہ کے عمل سے دے رہا۔ کوئی پوچھے ابو بکر کون ہے؟ فرمایا جو پیچھے علی نماز پڑھے ہو ابو بکر، ابو بکر۔ بولو مصطفیٰ تمہاری طرف دیکھ رہے، ابو بکر۔ یار غار مصطفیٰ بھی دیکھ رہے، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، بس ابو بکر۔ مت کوئی سمجھے کہ ابو بکر کے ابھی غلام زندہ نہیں ہے، یہ جب تک دھرتی قائم ہے ابو بکر کے نوکر زندہ رہے گے۔ تاریخ الخلفاء لے کر آئیں۔ ابو بکر، مزاج تو سمجھو نعرے کا، ابو بکر۔ 62 یا 63 کلو وزن ہے جی آپ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بس۔ لیکن فرمایا لَوِتُّزِرَ ایمان ابی بکر، فرمایا یہ تو ہے جسمانی وزن، باقی رہ گیا ایمانی وزن۔ فرمایا ترکڑی لاؤ، ترکڑی رکھو، تولو، ترازو رکھو، کمپیوٹرائز کانٹا رکھو۔ فرمایا پہلی امتوں کا اور میری امت کے ہر فرد کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دو، دوسرے ترازو میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھو، ایمان اونچا ٹر جائے گا۔ ابو بکر، ابو بکر۔ چلو جی،
ختم ہو گئی. بس ہے نعرہ ابو بکر. توجہ، یہ میرے حضور کا فرمان ہے. اس کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں. بس سارے شعر پیچھے رہ گئے، سارے کلام پیچھے رہ گئے. ابو بکر بس. کہتے ہیں بخاری کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. میں کہ اپنے پیو نو بھی نہیں مانتا. میرے مصطفیٰ کا فرمان بخاری کا محتاج نہیں ہے، بخاری مصطفیٰ کا محتاج ہے. پر میں کیا تیری آگ ٹھنڈی کر دیں تینوں بخاری تو بھی دس دینا. انٹرنیشنل پیج نمبر ہے جی 615. یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری صفحہ نمبر 615 اور حدیث کا نمبر ہے 3 ایک مرتبہ آئے گا، 6 3 مرتبہ آئے گا. سوکھا نمبر سارے نو یاد ہو جائے. 3 ایک باری تے 6 3 باری تے 6 تیے اچھا تے 18 تے 3. چلو پھر سانو رولا کی ہے جی. سبحان اللہ. راوی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، میزبان مصطفیٰ. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ پہ سنے حضور جانے جانا کو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو کہا کہ فرمایا قیامت والے دن جنت کے دروازوں کے نام ہیں. فرمایا کہ ایک جنت کے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ. کیا نام ہے؟ اس سے صرف کون گزریں گے؟ نمازی. چلو شکر ہے اللہ نمازی گزریں گے. لیکن وہ نمازی جن کی نماز کا معیار وہ ہوگا جو رب چاہتا ہے. ایک نمازی وہ ہے کہ گھر بھی یہاں ہے لیکن وضو پھر بھی مسجد میں کرتا ہے. اس کو وہ فضیلت نصیب نہیں ہوگی جو بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے. ایک نمازی وہ ہے جس کو امام واسطے دیتا ہے کہ موبائل بند کر لو، اور ایک وہ ہے جو گھر سے بند کر کے آتا ہے. ایک نمازی وہ ہے جو مسجد میں آ کر سر ڈھانپتا ہے، اور ایک وہ ہے جو گھر سے ڈھانپ کر آتا ہے. ایک وہ ہے جو نماز میں سوچ سوچ کے ہی پاگل ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ بس پڑھتا رہتا ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. تو یہ نمازیوں میں فرق ہے. ایک وہ ہے جو نماز یہاں پڑھتا ہے اور ہوتا مدینے میں ہے. تو یہ معیار ہے. اس طرح کا جو نمازی ہوگا نا جی، ایک وہ ہے جی کام والے کپڑے پا کے بھی ہو جاندی ہے، یہ کہندا نہیں توتے پا کے جاواں گے. فرق ہے. اس معیار کے جو نمازی ہے نا ان کو آواز آئے گی آ جاؤ نمازی ہو. فرشتہ کھڑا ہوگا کہے گا تو تہاڈا اے رستہ ہے جی. یعنی مدینہ منورہ میں بھی آپ نے جلدی جلدی جانا ہے انشاءاللہ. گیٹ ہے مدینہ شریف کے. مثال کے طور پر ایک دروازے کا نام ہے بابو بلال. کسی اور نو دروازے دا نام آندا ہے تے دسے جی. بابے ابی بکر. سبحان اللہ. سلام سلام سلام. کیا نام ہے آپ کا؟ لو جی ہے طلحہ تے نا صدیق اکبر دا نام لے رہے ہیں. سبحان اللہ. سلام بیٹا. آپ کو بندہ نہیں بولتا، بندے دا خون بولتا ہے. بندہ نہیں بولتا حضور، بندے دا خون بولتا ہے. لیں جی ایک دروازہ ہو گیا باب ابی بکر، ایک دروازہ ہے باب بقی، ایک ہے باب جبریل جہاں سے جبریل امین آتے ہیں. اتنے ایک پر کھولیں تو مشرق میں دوسرا مغرب میں، مگر دروازہ اتنا سا کہتے ہیں یہاں یوں کر کے آنا پڑتا ہے، یوں کر کے سمٹ کر سکڑ کر آتے ہیں. باب جبریل، باب ابو بکر صدیق، باب علی، ایک ہے باب عثمان. وہ فاد فود علی بوئے سانو نہیں یاد نے، سانو یہی یاد نے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کر. تو اسی طرح جنت کے دروازے ان کے نام ہیں. ایک کا نام ہے باب الصلاۃ، وہاں سے نمازیوں کو بلایا جائے گا، صرف نمازی ادھر سے جائیں گے. اور ایک ہے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد. فرمایا جو مجاہد ہوگا اس کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے. ایک ہے مجاہد وطن کا، وطن کی حفاظت کر رہا ہے.
ایک ہے مجاہد اسلام کا اور ایک ہے ناموس رسالت کا۔ تو ایک دروازے سے بلایا جائے گا سارے مجاہد آؤ، نال امیر المجاہدین بھی آئیں۔ ایک ہے جی باب الصدقہ، وہاں سے صرف ان کو بلایا جائے گا جو اللہ کے نام پر کسی کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جو مدد کرتے ہوئے سیلفی لیتے ہیں۔ ہم تو اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ غریب کی مدد کریں تو پہلے پوچھتا حضور تصویر تو نہیں بنواؤ گے؟ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک میں ڈال۔ صدقہ یہ ہے، سجا ہاتھ دے رہے ہوگے کھبے نو پتہ ہی نہ ہو۔ صدقہ یہ ہے پایا جو دینا نے بس پتہ ہی نہ ہوئے کتنا دیتا ہے۔ اور صدقے میں مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، معیار کوالٹی کو دیکھا جائے گا۔ روپیہ ایک دے دیندا بندہ مسجد نو، اس روپیے دا جڑا حصہ ہے وہ مسجد دی اٹ وچ ٹر جاندا ہے، جدوں تک وہ اٹ لگی رہے گی اس روپیے دا ثواب انہوں لبدا رہے گا۔ اور جڑا کہنا ہے پرچی کٹ دینا جی 500 چودھری صاحب نے بھی دیتا، میں کہا چودھری ہوئے گا کاری چوئے گا، ایتھے کوئی چودھری نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا۔ جے تو وکھا کے دینے انہیں نہ دیا کر، رب نو کسے دے پیسے دی لوڑ نہیں۔ تو ایک دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ گزریں گے جو اللہ کے نام پر صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ تو پھر جو روزہ رکھتے ہیں ان کو باب الریان اور باب الصیام سے بلایا جائے گا۔ کہتے ہیں کل کا پتہ نہیں نبی کو، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو حضور جنت کے بوئے کے نام بتا رہے ہیں۔ افسوس تیری قسمت تے افسوس، تیریاں رگاں تے افسوس، تو سوچدا بھی ہے کی سوچدا ہے؟ یہ علم نہیں ہے، اور یہاں مصطفیٰ نام بتا رہے ہیں۔ لو جی اس سے بڑھ کر کیا دلیل دوں آپ کو علم غیب پر؟ ویسے کلمہ پڑھن تو بعد دلیل بڑھتی کوئی نہیں۔ یہ 3666 نمبر حدیث ہے، اور راوی بھی سن لیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اور یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ان میں ایک شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کرتے ہیں حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب صدیق اکبر کی نظر ہے مسئلے پر، اور مصطفیٰ کی نظر ہے صدیق کے نامہ اعمال پر۔ بلکہ یوں آپ سمجھئے جی، یوں صدیق اکبر کی نظر ہے مسئلے پر، اور مصطفیٰ جان رحمت صدیق اکبر کے نامہ اعمال کے ہر ورقے کی ہر لکیر کو دیکھ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں محبوب جی جانے جانا مسئلہ پوچھنا ہے۔ عرض کیا بتائیں، فرمایا بتائیں، حال یدعا منہا کلہا احد یا رسول اللہ، حضور کوئی انجدہ بھی ہوئے گا جنہوں سارے بوئے کو آواز دیتی جائے گی؟ فی الجنہ ابو بکر۔ ہاں جی راشد صاحب لگائیں آپ نعرہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ میرا مطلب ہے کہ نعرے لان واسطے کسی مدرسے دے اندر جا کے گردانہ یاد کرنا ضروری کوئی نہیں ہے، بس جمال عشق و مستی بے نیازی، جلال عشق و مستی نین نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی۔ مانا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ۔ اسی کوئی ٹنکا نہیں لایا انہوں نے کہ نعرہ لاؤ، ایک کیوں لا رہا ہے؟ ایک تا لا رہا ہے کہ جبر و قہر نہیں ہے، عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ عرض کرتے ہیں حضور کوئی انجدہ بھی ہوئے گا جنہوں سارے بوئیں دے اندروں آواز آئے گی حضور ادھرو آؤ، حضور ادھرو آؤ، حضور ادھرو آؤ، حضور ادھرو آؤ، حضور ادھرو آؤ۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے نعم۔ کیا فرمایا؟ نعم۔ نعم کا مطلب ہے جی، جی ہاں، نعم جی ہاں، بس بات ختم ہو گئی۔
مگر یہ سرکار کا در ہے. بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی ہے بس. ہاں جی جائے تو کوئی ہے ایسا جو سب سے جس کو بوئے والے فرشتے بلائیں گے حضور جی ادھر آؤ, حضور جی ادھر آؤ, کم ہے یار ادھر تشریف لائیں, یہاں سے آئیں, کوئی ادھر تشریف لیں, مرحبا جی آیا نو لاکھ بار بسم اللہ ادھر آؤ. بس بات ختم ہو گئی. فرمایا نام بات ختم ہو گئی, لیکن نہیں ختم ہوئی کیونکہ یہ سرکار کا در ہے. ہاں ایک تو انہوں نے پوچھا تو وہ تو جواب دے دیا, اب ایک حضور کی عطا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نام ہاں ہے. پوچھا نہیں من کون ہے حضور, پوچھا نہیں کیونکہ صحابی ہے نا جی, مزاج کو سمجھتے. عرض کیا نام, حضور نے فرمایا نام, بات ختم. نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا وقفہ فرما کر فرمایا ابو بکر وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر. ابو بکر جی تسی سوال پوچھیا سی کہ کوئی انجدہ بھی ہوئے گا جنہوں سارے بویاں دے اندروں آواز دیتی جائے گی ادھرو آؤ ادھرو آؤ ادھرو آؤ. فرمایا ابو بکر مجھے یقین کامل ہے کہ جنہوں ہر بوئے کو آواز دیتی جائے گی کوئی اور نہیں ہوئے گا, ابو بکر ہوئے گا. ابو بکر توجہ اور اندر والے اور توجہ میری بھی تو مان لو. اور اندر والے کہیں گے ابو بکر تے باہر والے کہیں گے فی الجنہ. توجہ ایک ہاں ایک آواز نال کہنا ہے تو تسی بھی فی الجنہ. مطلب باہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اور کہیں باہر والے نہیں, بس مجبوری یہ ہے کہ دیواریں ہیں, مجبوری بس یہ ہے کہ دیواریں, اور ورنہ جی یہی چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر بات کروں یا جگہ اتنی ہو کہ آپ کو بھی اندر بلا لوں, کیا کروں. بس ادھر والے کہیں گے ابو بکر اور ادھر والے کہیں گے فی الجنہ. چلو جی واہ 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 توجہ. ہوں فقیر کہے گا تے او والے بھی تے ابو بکر بس. کوئی بھی بندہ بات کرے صدیق اکبر کے خلاف اس کو اور کچھ نہ کہو, بس کہو ابو بکر. کھچن دا جواب کھچن نال تھوڑا ہی دینا ہے, اور کھچ مارے اگو تسی حضور دا فرمان سناؤ. اور انج کرے نہیں جی وہ یہ تھے انہوں نے باغ فتح لے لیا, انہوں نے یہ کر لیا, انہوں نے وہ کر لیا, خلافت کو غصب کیا, انہوں جواب نہ دے, انہوں جواب فقیر دے گا. تسی اتنا ہی کہنا ہے ابو بکر بس. لو جناب 17 نمازیں کون ابو بکر؟ جنہوں نے 17 نمازیں حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں پڑھائیں. ٹھیک ہے 17 نمازیں پوری دنیا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا غوث اعظم دستگیر ما, یا علی مشکل کشا, ناد علی مظہر العجائب, تجدہ عونا لک فی النوائب, کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے, یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے, حیدریم مستم قلندرم. بس اے جملے پڑھ کے تے پوری دنیا کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں, پوری دنیا کے تشیع کو فقیر, اکیلے فقیر محمد حسن رضا نقشبندی کا چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے تشیع اپنی ساری کتابیں کھنگال لیں. کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر حکم دیا ہو کہ علی سارے صحابہ کو نماز پڑھاؤ. یہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے. باقی رہا مسئلہ صدیق اکبر کا, اپنی کتابیں بھی شاہد ہیں, تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے
17 نمازیں جی، 17 نمازیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ زندہ. اللہ برکت دے، اللہ عشق صدیق عطا فرمائے. کسی کتاب میں، ان کی کتابوں میں ہے ہی نہیں جی کہ مولا علی نے نمازیں پڑھائی ہیں. نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی. سب کی شانوں کو لاکھوں سلام. اینج کر کے میں مولا علی کی گلی کا کتا ہوں، سگے کوئے شیر یزدانم میں خود یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں مولا علی کی گلیوں کا کتا ہوں جی. ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ سمجھتے جو ان کی شان ہے وہ دوسرے کو نہیں دیں گے تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جائے گا. ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی شان. بس مولا علی کس کے داماد ہیں جی؟ اور حضور کے گھر میں کن کی بیٹی ہے؟ گال ہی مک گئی ہے. جن کو بیٹیاں دی جاتی ہیں ان سے بھی پیار کیا جاتا ہے، جن سے لی جاتی ہیں ان سے بھی پیار کیا جاتا ہے. ایک سوال دا جواب سرا اے جڑے شادی شدہ لوگ ہیں جنہوں نے بچیاں دیاں شادیاں کیتیاں یا کرنیاں یا جڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ مینوں جواب دون، سسر افضل ہوندا ہے یا داماد؟ ہاں جی، جواب درست نہیں ہے، جواب درست نہیں ہے. سسر جے کہندے ہو تے افضل ہے تے جنوں تھی دتی اودے وچ کی نقص ہے؟ تے جے کہندے ہو داماد افضل ہے تے سسر کہے گا اچھا میں تھی دتی ہے تے میرا کھانا ہی خالی ہے. فرمایا اسی دونوں داماد بنا چھڈیا، دونوں سسر بنا چھڈیا، قیامت تک لوگ تقسیم کرن گے کون افضل ہے کون افضل ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کون افضل ہے. بس جن تھی دتی ہے وہ بھی افضل ہے، جن تھی اپنی حضور کو دتی وہ بھی افضل ہے. پاگل ہوئے بہن جناب. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ. واقعی توجہ توجہ جی. باقی گل جی دل سے کہ اگے عرض کروں گا کسی دن، لیکن پھر یہ بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں اگے ملاقات ہونی یا نہیں ہونی، زندگی دا کی پتہ ہے. جے اجازت دے آپ کا عزم آج عرض کر دوں. گل ذرا بڑی ڈاڈی نے جے کسی نے پہلے سنی ہوئے فقیر نو دسے جی تے جتیاں اتھے رکھ کے تے انج پھراں گے، نال انہوں دی خدمت بھی کران گے، نال حلوہ بھی پکوا کے کھواواں گے دیسی گھیو دا جی. ہائے ہائے ہائے. بات پتہ ہے کس کی ہے جی؟ مخدومہ کائنات کی. قیامت کا منظر حکم ہے، میرے محبوب جی کی بیٹی نے گزرنا ہے تو تم کیا کرو؟ سر جھکا. اتھے میں کیا دوسری مسجد ہی چوتھے کہنے نگاہیں جھکاؤ، میں کہا نہیں یہ نشتر علیہ دن نہیں ہے نا. سر جھکاؤ. نگاہیں تو یہ بھی جھکی، یہ دیکھیں بند ہے، یہ بھی جھکی، مگر حکم کیا ہے؟ نکسوا رؤسکم، سر تھلے کرو، سر جھکاؤ. کیوں؟ منادی ندا دے گا شر میں سر جھکاؤ. کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹی نے سواری پر سوار ہو کر گزرنا ہے. اور سوال دا جواب دھیان نہ لائی، تاڑا امتحان ہے. وہ سواری کون سی ہوگی جس پر مخدومہ کائنات سوار ہوں گی جی؟ کون سی سواری؟ اس کا کیا نام ہوگا؟ یعنی اردو چی دس دے ہو. اونٹنی. کون سی سواری ہوگی؟ اونٹنی، جس پر سیدہ کائنات سوار ہو کر 70,000 حوروں کے جرمٹ میں تشریف لے جائے. اونٹنی ہوگی. کون سی سواری ہوگی؟ لو جناب، یہ اونٹنی کون سی ہوگی؟ ہاں، ایدہ حوالہ فقیر نہیں دے گا جی، پاہمیں میں نو کو چھڑو ہیں جی کر کے. حوالہ تفسیر دائے دیاں گا قیامت والے دن جی. اینج پھاڑ لینا میرا کفن قیامت والے دن جی، حوالہ میرا غلط ہویا. رب ذوالجلال بھی دیکھ رہا ہوگا، حضور پرنور بھی دیکھ رہے ہوں گے، چاروں یار بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو اسی فقیر کو لو حوالہ منگنا تھا، حوالہ دے گا. جو سننے والے
وہ کہیں حوالہ چاہیے دوسری پارٹی کے، تو ان کو کہو پہلے تم بتاؤ تم ابو جال کی پارٹی سے ہو، پھر تمہیں دکھائیں گے۔ صدیق کی پارٹی کو کوئی حوالہ نہیں۔ صدیق کی پارٹی کیا کہتے ہو؟ نا علماء وچ پسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو حوالہ ہے، مگر میں اے مولوی بڑے ترسن گے جی دیو جی اسی بیان کرنی۔ میں کہا پتر انہیں چھیتی تے نہیں لب دے والے، ایک نو 6 مہینے میں روایا، وہ پچھے ہی پہ گئے، انہیں گالوں ہی کٹیاں۔ میں کہا تو جو کرنا ہے کر، میں تینوں حوالہ نہیں دیاں گا۔ وہ کہندا جی اسی تہاڈے خلاف کلپ بناواں گے، تانوں اوتھے چورا شریف آ کے معافی منگنی پائے گی۔ میں کہا معافی منگاں گا، حوالہ تینوں نہیں دیاں گا۔ تو ترستا رہے گا کہ گل تو بیان کرنی ہے، لب نہ تو نہیں کھاندا سرکار دا لنگر۔ سانوں کچھ جمعہ پڑھانا ہوندا ہے تے وقت پیا ہوندا ہے، تو ویسے مطلب اب ذرا ٹینشن ختم ہو گئی ہے، بالکل ختم۔ اب مدینہ منورہ میں زاہد مدنی صاحب ہوتے ہیں، جمعہ شریف سے پہلے وہ فون کر دیتے ہیں، جی لو جی کہتے ہیں سرکار دی بارگاہ سلام عرض کرو، ٹینشن ہی موک گئی، گل ہی ختم ہو۔ اب جو ہے نا جی پچھلے جمعے سے جو لنگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سرکار کر رہے ہیں۔ لو جی قیامت کے دن مخدومہ کائنات ملکہ طہارت، ہائے ہائے ملکہ طہارت ام الحسنین، دختر مصطفیٰ، پارہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، ہائے ہائے ایک نسبت ملی ہے جی حضرت سیدہ مریم نو، صرف ایک نسبت کی کہ آپ حضرت عیسیٰ دی امی جان ہیں، بس ایک نسبت ملی حضرت مریم نو کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدن تے رب نے آپ دا ذکر قرآن وچ کیتا ہے، اور 3 نسبتاً حضرت سیدہ مخدومہ کائنات۔ نمبر 1 پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ رسولوں کے سردار کی بیٹی ہیں، اینج دی نسبت لے آؤ نا جناب، آپ خاتم النبیین کی شہزادی ہیں۔ اور دوسری نسبت آپ ولیوں کے سردار کی زوجہ ہیں، مولا علی کی۔ تیسری نسبت آپ شہیدوں کے سردار کی والدہ ہیں۔ یہ 3 نسبتیں نصیب ہیں سیدہ کائنات کو، یہ کسی اور کے پاس نہیں، اس لیے سب سے افضل۔ اور علامہ فرماتے ہیں اگر شریعت کی باغیں میرے گلے میں نہ ہوتی تو میں سیدہ پاک کے مزار کا طواف کرتا۔ علامہ اقبال نے بات کہی ہے، اگر میری گردن میں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے جو غلامی کا پٹا ہے نا جی، مجھے یہ روک رہا ہے، وگرنہ گردے تربتش گردید میں، وگرنہ میں کیا کرتا۔ اقبال ہو کر کہتا میں کچھ نہ کرتا، بس میں سیدہ پاک کی قبر کے طواف کرتا۔ فتوے جائیں جہاں جانا ہے فتووں نے، بات جڑی ہوئی ہے جڑی اقبال نے کر دیتی بس، مگر چونکہ شریعت ہے تو اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ لو جناب نشتر کالونی کے عاشقوں، مصطفیٰ کے ملنگوں، سچے اٹیسٹڈ غلاموں کا منظر قیامت کا ہے، سیدہ کائنات نے اونٹنی پر سوار ہو کر جانا ہے، اور یہ اونٹنی وہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں یہ وہ اونٹنی ہے جو ہجرت کی رات صدیق اکبر نے خرید کر مصطفیٰ کو دی ہو۔ رسول اللہ لبیک
ہجرت صدیق اکبر نے خرید کر مصطفیٰ اے گل رکھی سی جی بعد واسطے جب زندگی نہ ہوئی تو چلو اے سن کے تو پھر بعد چنو تسی خوش ہوو گے کہو گے جی اسی بھی سنی سی جو سانو کھادا رولا ہے جی ابو بکر ہائے ہائے ابو بکر انہیں اردو والا نہیں لانا انہیں چھٹی دے دے ہاں پھر جانا 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 جڑے مولوی سارے بیٹھے ہو گلاں کر دے ہو لے آؤ اینج دے غلام اینج دے عاشق لے کے آؤ اے تانوں کدی بھی نہیں لبنے اے لبنا چاہندے ہو تے غوث پاک کی غلامی کرنی پے توجہ پتر اگلی گل ہاں پھیل جا واہ پھیل جا توجہ جی 17 نمازیں پڑھائی ہیں جی کتنی سارے بولو یہ نہ ہوئے کدھر تسی شہید ہو جاؤ میں تو نہیں ہویا ویسے جی بولن نال کون مرد ہے جی اب مریض بن گیا ہوں جی اب یہ دماغ کی رگیں بھی کام نہیں کرتی پھر بھی دل یہ کہتا ہے جی علاج کروانا سنت ہے بس اس لیے کروا رہا ہوں اللہ کی قسم میں ممبر شریف پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں دل یہی کرتا ہے جی شریانے پھٹ جائیں ان کا ذکر کرتے بس ختم ہو جائے حضور کا نام لے کی ہونا ہے 4 دن پہلے چلے گئے کی ہونا ہے چنگا ہی ہوئے گا میرے بوجھ سے حضور علیہ السلام کی امت بچ جائے پہلے ہی چلے جائے شریانے پھٹ جائے اب 2 حصے ہو جائیں جو حضور دا ذکر کر دیں لو جی مصلی پر کھڑا کیا فرمایا مرو ابا بکرن یہ بخاری کی حدیث ہے فرمایا مرو ابا بکرن بیمار ہو گئے سامل کے رخصت ہونے کا وقت آیا وہ تو نماز دا ویلا آ گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے کس کو کہو امام کیوں بنایا جاتا ہے جی امام صدیق اکبر کو بنایا رسول اللہ نے حضور نے بنایا اے کتاب نے جناب تاریخ الخلفاء جس بابے نے لکھی ہو دا نام ہے امام سیوطی انہاں دی کوئی شان کسی نو یاد ہوئے تے کھڑا ہو کے دسے جی امام سیوطی دی شان کسی نو یاد ہے تے ایک میں کئی باری بیان کیتی ہے جی امام سیوطی دی شان جی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے 70 مرتبہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ جاگدے ویکھیا تے پھر خواب وچ کنی واری ویکھیا ہوئے گا اور مجدد ہے ماشاءاللہ اللہم زد فزد بارک اللہ فی علمک 5 کا اضافہ کر لو 75 مرتبہ دیکھ 75 مرتبہ جاگدے ویکھیا امام سیوطی نے تو کہتے ہیں حدیث لے کر آئے اور راویہ ہیں حضرت فاروق اعظم کی بیٹی جی ان کا نام بھی بتائیں جی فاروق اعظم کی بیٹی حضور علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں نام بتائیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حفصہ اور اگلے جمعے تو تسی بھی تیاری کر کے آیا تو 5 سال نصیب پڑھایا ہوں تسی بھی ذرا نال چلو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو مصلی پہ کھڑا کریں نماز پڑھائیں تو عرض کی حضور اذا انت مرضت قدمت ابا بکر یہ حضور جی آپ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ مصلی پر کھڑے ہوں فرمایا نہیں یہ جناب دار الکتب العلمیہ بیروت صفحہ نمبر 40
کنے 40. لو جناب سیدہ حفصہ نے عرض کی حضور آپ مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں میں تو نہیں کھڑا کر رہا. کہا پھر کون کر رہا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُقَدِّمُهُ. رب کہندا ہے محبوب جی جنہیں غاری ڈنگ کھاتے نا آج مصلی تے بھی وہ نہیں آنا ہے. مسجد اقصیٰ میں نماز کا وقت آ گیا جی. کیڑی نماز نہیں پتہ کیڑی سی ہماری تھی نماز نا, یعنی جو ہم پر فرض ہونی تھی. نماز فرض ہوئی جا کر معراج میں, تو سرکار دو عالم علیہ السلام پڑھا رہے ہیں اقصیٰ میں. فرمایا جڑی میرے غلامت فرض ہونی وہ دا افتتاحی فیتا جڑا نبیوں کو کٹوا کے جانا ہے. ہاں یہ گل ہے دے ورنہ کیڑی نماز پڑھائی جی اتنے. اور جب حضور نے نماز شروع کروائی نبی ایک ہی دعا مانگ رہے, یا اللہ کدھر نماز نہ مکے. آئے آئے حضور دی قرات سن دے جائیے نماز نہ مکے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ حضور جی آپ آ کر نماز پڑھائیں. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے جس کو امام بنایا جاتا ہے نہ اس سے افضل کوئی ہوتا ہے, نہ اس سے افضل کوئی ہوتا ہے اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہوتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ جس کو امام بنایا جاتا ہے پتہ چلتا ہے نہ تو اس سے افضل ہے کوئی اور نہ ہی اس کے برابر ہے. جدوں سارے کٹھے ہو جان پھر بھی چھانٹی ہونی ہے. پھر ویکھیا جائے گا جڑا سارے نالوں وڈا قاری ہے انہوں اگے کھڑا کریں گے. پھر ویکھیا جائے گا جڑا سارے نالوں زیادہ عالم ہے انہوں کھڑا کریں گے. جڑے سارے مولوی کٹھے ہو جان پھر ایک اور چیز ویکھی جائے گی, اینا جو جڑا سارے نالوں سونا ہے انہوں اگے کھڑا کرنا ہے. یہ ساری یہ فقہ کا مسئلہ ہے. میں اپنی طرف پھر یہ بھی دیکھا جائے گا جس کے کپڑے سب سے زیادہ صاف ہیں اس کو آگے کھڑا کیا جائے. ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے. تو جس کو امام بنایا جاتا ہے پتہ چلتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے اور نہ اس سے. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلی پر آنے کی عرضی پیش کی گئی, حکم نہیں عرضی پیش کی گئی تاکہ پتہ چل جائے نہ تو ان کے برابر ہے کوئی اور نہ ان سے افضل ہے کوئی. ضابطہ سمجھ گئے؟ جو سمجھا ہے وہ ہاں ٹھیک ہے. جس کو امام بنایا جاتا ہے قاعدہ یہ ہے پتہ چل جائے نہ اس سے اس کے برابر کوئی ہے اور نہ اس سے افضل کوئی ہے. یہ کلیہ 2 بار اپلائی ہوا ہے, ایک بار مسجد اقصیٰ میں, دوسری بار مسجد نبوی میں. فرمایا صدیق آؤ تاکہ پتہ چل جائے نہ میرے صدیق ورگا کوئی ہے نہ صدیق تو افضل ہے. کہتے ہیں مولا علی نے اتنی پڑھی. میں نے کہا علی ہو اور نماز چھوڑ دے. نہیں سمجھے آپ, ایک کوئی واری رہ گئی سی وہ بھی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. عرض کیا حضور ٹر گئی ہے تو فرمایا 2 آپشن ہیں, قضا پڑھنی نہیں ادا. عرض کیتا جے قضا پڑھاں گا تے میں کلا ویکھاں گا, جے ادا پڑھاں گا جگ بھی ویکھے گا. تے ہن میں تانوں کیویں سمجھاواں. حضرت اسماء کہتی ہیں یوں لگتا تھا کہ ڈوریاں کسی کے ہاتھ میں اور حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک. سونے ربا علی تیرا کام کر رہے سی, تیرے معبود دا کام کر رہے سی. اے مدانی جنے چلائی انج تے سورج انج. مدانی میں چلائی ہے جی, مدانی انج ہویا جناب, رسی انج ہوئی. فرماتی ہے سورج پیچھے. کیوں؟ فرمایا علی کی نماز رہ جائے یہ نہیں, اب اس کو واپس طلوع کرنا پڑے گا. ہم نے کہا حضور جی مسئلے پہ غور کریں, ایک نماز قضا ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے, اور یہاں 17 نمازیں تھی, سورج بھی وقت پر نکلتا رہا, غروب بھی ہوتا رہا. معنی یہ ہے علی نماز پڑھتے رہے, صدیق نماز پڑھاتے رہے. پھر جانے میں کوئی ٹوٹکا نہیں استعمال کرتا, کوئی ٹوٹکا نہیں. جب زیادہ بیٹھ جائے تو ٹھنڈی بوتل پی لیتا.
بہ گیا جی بوتل پلاؤ جی کوئی ٹوٹکا نہیں ہے بس جدو نہ چلے نا گلا ایک کوئی گل کریا کرو چلنا ہی کہ چھری پھڑا پھر اے ٹوٹکا استعمال کریا کرو ابو بکر آج تے یار غار مصطفیٰ موجی چین خوش ہیں حضور کے نعرے کام آئیں گے جی اے حدیثاں تے انہوں پھول جانی ہیں نعرہ کے میں پھولن کیا اب اس طرح کے حافظے نہیں رہے لیکن اے حدیث یاد رکھنا اے حدیث ترمذی دی فرمایا ابو بکر چلو جی اگے بھی چلیے تھوڑا جا تسی فی الجنہ ہی کہنا ہے انہاں کے چلی ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعد سعید زبیر عبد الرحمن امیر معاویہ رولا ہی کوئی نہیں جناب واہ 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 یہ اے توجہ اے لاؤ جی اے احتشام آپ کے پیچھے بزرگ تسی لاؤ جی نعرہ اے ابو بکر اے دیکھو جناب او سمجھ لاؤ او بندہ نہیں یہ بولتا او بندے دا خون بولتا نے ابو بکر او ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ہر صحابی نبی بس سوال سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے اللہ کی قسم ہے ابھی تو ضابط رکھا ہوا مالکوں نے ورنہ یہاں لوگوں کے جگر پھٹ جائے باقی تقریریں کتابوں سے تیاریاں کر کے کی جاتی ہے یہاں تقریریں جناب کی نگاہ سے کی جاتی ہے منہ میں آ جاتا ہے جب نام جناب اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب شہد میں منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب اعلیٰ حضرت فرمانے رب نے حضور دے نا دیا شانہ رکھیاں جدوں ہی حضور دا نا لو انج لگتا ہے بندہ شاید چٹ رہا ہے بس ابو بکر اے خم نہیں ہونا چاہیے اے خم نہیں ہونا چاہیے ابو بکر ابو بکر سبحان اللہ ساری دنیا کے توجہ ساری دنیا کے جو منکر ہیں حضرات صحابہ کی عظمت کے سن لیں ہمارا یہ فیصلہ ہے جامع مسجد غوثیہ سے ابو بکر صدیق اکبر کے خلاف کوئی پنڈی میں کتا بھونکے ایران میں بھونکے عراق میں بھونکے کراچی میں بھونکے لاہور میں بھونکنے کی کوشش کرے ایک کوئی جواب ابو بکر اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کم یونیورسٹی تک مناظرے کا چیلنج فقیر کا ہے ابھی تک جواب نہیں آیا انشاءاللہ کدی بھی نہیں آئے کیوں نہیں آئے گا سی جھوٹے جے نہیں ہیں ساڑھے کول کوئی دلیل نہیں پہلا وقت تھا مناظرے کتابیں ہیں کتابوں تے یہ سٹیکنگ پیپر تو یہ رکھ کر کیے جاتے تھے ان جڑا مناظرہ کریں گے کوئی کتاب نہیں آئے گی پہلے جب مناظرے ہوتے تھے تو 2 مناظر ہوتے تھے ان کے ساتھ 2 معاون ہوتے تھے اور ایک جج ہوتا تھا اب میں کہتا ہوں ایران والوں آ جاؤ مناظر تو میں نہیں ہوں مگر میں اہل سنت کا نوکر اور چوکیدار ہوں باقی رہ گیا مسئلہ جج کا جج کس کو بنائیں گے مولا علی کو جج بنا لو لاکھ پتے جائیں گے
رسول اللہ دی ذات ہے۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی غلامی ہے۔ ادھر سانو صحابہ جنت وچ لے کے جان گے، ادھر اہل بیت جنت وچ لے کے۔ تسی اپنی فکر کرو، تہاڈے کول تے ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ بھی اور مصطفیٰ کے اہل بیت بھی۔ توجہ، سن لیا جی موقف ہمارا کیا ہے۔ میں حکومت وقت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور اپیل بھی ذرا ہلکی ہلکی آواز نہ دیو تے اندر آواز ہی نہیں جاندی، ان کھڑکا کے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں ان کے منہ میں لگام ڈالیں، پاکستان کو فرقہ وارانہ سٹیٹ بننے سے بچائیں، اور بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، قانون پاس کر دیا جائے، مصطفیٰ کے یاروں کے خلاف جو بولے گا اس کو چک دیں گے، مصطفیٰ کے اہل بیت کے خلاف جو بولے منصوری تے لٹکا دیں گے۔ بس جو حضور کی نسبتوں کا احترام نہیں کرتا وہ پاکستان چھوڑے اور مودی کے پاس دفع ہو جائے۔ پاکستان میں جس نے رہنا ہے اس کو ماننا پڑے گا، نہ حضور دے یاروں دی مثال ہے، نہ حضور دے گھر والوں دی مثال ہے۔ جڑے لوگ بیٹھے لوگ توجہ، جڑے لوگ بیٹھے جا کے پیغام دیو، خدا دا واسطہ نے پاکستان نو جے صحیح رکھنا نے، بچانا نے، قانون پاس کرو۔ ایتھو جڑی بھی آواز آئے گی انشاءاللہ ادب والی آواز ہی آئے گی۔ سانو تے بے ادبی خواب دے اندر بھی نہیں کرنی، اسی خواب دے اندر بھی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ باقی رہ گیا مسئلہ اہل بیت کا، تو وہ تو اس کے بغیر تو ایمان شروع ہی نہیں ہوتا، مکمل تو بعد کی بات ہے، شروع ہی نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو لے جائے ایک بار کربلا، آپ وہاں منظر دیکھیں، شہنشاہ کربلا کی چوکھٹ اللہ آپ کو نصیب کرے۔ میرے حق میں بھی دعا کرے، میں اگلے مہینے چلا ہی جاؤں، تاڑا کی جانا ہے جے میرے واسطے دعا کر چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ چ